یا علی مدد، یہ پروگرام امامیہ کیسٹ کی جانب سے ریکارڈ کیا گیا ہے۔ رابطہ مین بازار بی بی پاک دامن لاہور، فون 636461، موبائل 0300 4217741، پروپرائٹرز محمود الحسن مرزا، علی خرم مرزا۔ ارے توجہ کریں دوستو، بندہ نماز اللہ کی پڑھ رہا ہے، راستہ لوگوں کا مانگ رہا ہے۔ اللہ کی نماز میں لوگوں کا راستہ کہاں گیا؟ مولوی کہاں گیا؟ قاضی تو ہے، میرا قاضی تو ہے میرے پاس۔ کہاں گیا مولوی؟ کہاں گیا قاضی؟ کہاں گیا مفتی جو 1400 برس سے فتوے دے رہا ہے نماز صرف اللہ کے لیے؟ خبردار، اللہ کے علاوہ کسی کی نماز نہیں۔ غیر اللہ کا تصور بھی نماز میں آیا تو نماز باطل، غیر اللہ کا ذکر بھی نماز میں آیا تو نماز باطل۔ میں آج کڈل مقبول کے اس تاریخی امام بارگاہ میں ابو محمد رضوی صاحب کے اظہار ثواب کی اس تاریخی مجلس میں اس پورے علاقے کے نمائندہ مومنین کے اجتماع میں خم ٹھوک کر اعلان کر رہا ہوں کہ آج کے بعد میں اعلان کر رہا ہوں، دنیا فتویٰ دیتی ہے کہ نماز میں اگر غیر اللہ کا تصور بھی آیا تو نماز باطل۔ عرفان عابدی اعلان کر رہا ہے کہ اگر نماز میں غیر اللہ کا ذکر نہ آیا تو نماز باطل۔ سلوات بھیج دینا، میں ابھی نتیجہ دیتا ہوں۔ نہ ابھی نہیں آئے گا نتیجہ تم پھر اس کے بعد انشاءاللہ دیکھیں تاریخ پوری توجہ اور آپ کو سلامت رکھے۔ نتیجہ تو آنے دے نا۔ نماز میں دنیا کہتی ہے کہ نماز میں اگر خیر اللہ کا تصور بھی آیا تو نماز باطل۔ میں اعلان کر رہا ہوں قرآن کی روح سے کہ اگر نماز میں غیر اللہ کا تذکرہ نہ ہو تو نماز باطل۔ اس لیے کہ کسی مسلمان خواہ وہ حنبلی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنفی ہو، مقلد ہو، غیر مقلد ہو، توحید پرست ہو، کوئی بھی ہو، کسی کی نماز نہیں ہوتی بغیر سورہ حمد کے۔ اور سورہ حمد اہدنا الصراط المستقیم پر ختم نہیں ہوتی، صراط الذین بھی ہے۔ یا علی یا علی یا، اور سورہ حمد صراط مستقیم پر ختم نہیں ہوتی، صراط الذین انعمت علیہم۔ بتائیں مجھے قاری قرآن، حافظ قرآن کون ہے یہ الذین؟ میں ابھی بھی نام نہیں لے رہا ہوں، کچھ بھی ہے یہ الذین، اللہ تو نہیں ہے۔ مانو 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 مانو، یہ تو میری شرافت ہے، میں کہہ رہا ہوں اللہ نہیں ہے۔ سمجھو 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 سمجھو، ہائے 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 ہائے، مولا سلام، بسم اللہ بسم اللہ، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ مولا آپ کو سلام، اتنی بلند صلوات بھی بھیجا کرے محمد و آل محمد، یہ نعمت ہے۔ ہر نماز میں بہت شکر گزار ہوں، بڑے عجیب معیار پر الحمدللہ مولا کے صدقے میں آپ ہیں اس وقت۔ صراط الذین انعمت علیہم ہے، یہ صراط ان لوگوں کا راستہ، اللہ کا راستہ نہیں ہے، یہ کتاب کا راستہ نہیں ہے، یہ مکے کا راستہ نہیں، مدینے کا نہیں، کعبے کا نہیں، ان لوگوں کا، ان لوگوں کا، ان لوگوں کا۔ یہ لوگ جو ہیں یہ بہرحال اللہ نہیں ہے، غیر اللہ ہیں، غیر اللہ۔ بہت توجہ سر، ہماری کچھ مجبوریاں ہیں نا، اس لیے الحمدللہ میں ایک درمیان سے وایا میڈیا اختیار کر رہا ہوں اس کے لیے کہ ایک بیلنس گفتگو اور نتیجہ آپ کی خدمت میں آ جائے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ۔ بھائی جن کا راستہ مانگ رہے ہو، شرافت کا تقاضا ہے کہ اگر کل کوئی فرشتہ دامن پکڑ کے کسی نمازی کا پوچھ لے بھائی کن لوگوں کا راستہ، کن کا راستہ مانگتا رہا، کون لوگ ہیں وہ ہیں کہ جی وہ الذین، کون الذین؟ ہم نام تو لے نہیں سکتے، جو الذین ہیں ان کا نام تو لے نہیں پتا ہے، رونا اسی بات کا ہے میری جان۔ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا واکثرہم الکافرون۔
سورہ مبارک نحل میں ارشاد ہوا یہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کے بعد انکار کرتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ اکثریت کافروں کی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، یا علی یا علی یا علی یا علی، جانتے ہیں بیٹا، جانتے ہیں۔ کر دیکھیں جملے اور میرا بیٹا جیو، جانتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے سورہ نحل میں ارشاد ہوا یعرفون نعمت اللہ، انہیں پتا ہے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ جانتے ہیں، یہ جانتے ہیں۔ نہ جاننا کوئی عیب نہیں ہے، نہ جاننا کوئی عیب نہیں ہے۔ میں ایک چیز نہیں جانتا، ایک مسئلے کا مجھے پتہ نہیں ہے، میں اگر مولانا سے جا کر پوچھ لوں تو یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ ظاہر ہے ہم کسی نہ کسی سے پوچھتے ہیں، ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں نا، تو نہ جاننا کوئی عیب نہیں ہے۔ بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں، جان کر نہ ماننا کفر ہے۔ قرآن سے اور اس کی سزا پوچھنا چاہتے ہو، سزا پوچھنا چاہتے ہو، جو جان کر نہ مانے، جانتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے یعرفون نعمت اللہ، یہ جانتے ہیں اللہ کی نعمت کو، انہیں پتا ہے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے۔ ثم ینکرونہا، اس کے بعد یہ انکار کرتے ہیں، جاننے کے بعد انکار کرتے ہیں۔ یہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ جانتے ہیں کہ هل یستوی الخبیث والطیب، انہیں پتا ہے کہ خبیث اور طیب برابر نہیں ہو سکتے، پھر بھی دونوں کو رضی اللہ کہتے ہیں۔ هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، یہ جانتے ہیں کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، پھر بھی مسئلہ پوچھنے والے کو اور مسئلہ بتانے والے کو برابر سمجھتے ہیں۔ جانتے ہیں they are already informed, they are fully aware، انہیں پتا ہے، they have knowledge، ان کے علم میں ہے۔ نہیں، مجھے قرآن کی آیت ہی پڑھنا پڑے گی تاکہ یہ پورا مجمع مطمئن ہو جائے آج کی اس گفتگو سے۔ یہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، اور یاد رکھو جو جاننے کے بعد انکار کرے وہ قرآن کی روح سے کافر ہے، اور اس کی سزا کیا ہے؟ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ اے میرے حبیب، اگر یہ نصارے نجران علم آ جانے کے بعد بھی نہیں مانتے، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، ایسی صورت میں کہ ان کے پاس علم آ گیا ہے، یہ جانتے ہیں مگر یہ مان نہیں رہے، تو جب ان کے پاس علم آ چکا ہے اور یہ نہیں مان رہے تو انہیں علم سے سمجھا کیا رہے ہو؟ سمجھاؤ تو انہیں جن کے پاس علم نہ ہو، بتاؤ انہیں جنہیں پتہ نہ ہو، پڑھاؤ انہیں جو پڑھے ہوئے نہ ہو۔ جو جملہ کہہ دوں سمجھیں گے آپ؟ جگاؤ اسے جو سویا ہوا ہو، اور جو جاگتا ہوا سوتا بن جائے۔ وہ شانہ ہلانے سے نہیں جاگتا، اس کی چارپائی لوٹنا پڑتی ہے۔ توجہ ہے نا؟ توجہ توجہ توجہ۔ ایک آدمی طے کر رہے بھائی، اٹھ رہا ہی نہیں۔ بہت ہی توجہ، سارے مجمع کی مولا آپ کو سلامت رکھے، منزل دعا پر ہوں اس لیے یہ جملہ کہہ رہا ہوں۔ یہ جانتے ہیں میرے حبیب، ان کے پاس علم آ چکا ہے، لیکن اس کے بعد یہ نہیں مان رہے۔ جب یہ نہیں مان رہے تو ان سے بحث کیوں کر رہے ہو؟ انہیں آیتیں کیوں سنا رہے ہو؟ کیوں ثابت کر رہے ہو انہیں کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے نہیں، عیسیٰ خدا کے بیٹے نہیں؟ یہ نہیں مانیں گے، انہیں پتا ہے، انہیں پتا ہے کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے نہیں، مگر انہوں نے طے کر لیا ہے نا کہ یہ مانیں گے نہیں۔ انہیں پتا ہے۔ اچھا پالنے والے، جب انہیں پتا ہے، ان کے پاس علم آ گیا ہے، یہ جانتے ہیں کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے، عیسیٰ از ناٹ سن آف گاڈ، جب یہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے عیسیٰ، انہیں پتا ہے لیکن یہ نہیں مانتے، تو پالنے والے کیا ہے تیرا فیصلہ؟ کہا میرے حبیب ان کے پاس جا کر وقت ضائع نہ کرو، انہیں آیتیں نہ سناؤ، انہیں دلیلیں نہ دو، انہیں دلیلیں نہ دو، انہیں آیتیں نہ سناؤ۔ فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، ختم کرو ان سے ساری بحث۔ انہیں کہو اچھا ٹھیک ہے، تم نہیں مانتے، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں، تم اپنے بچوں کو لاؤ، ہم اپنے بچوں کو لائیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں، ثم نبتہل، اور اس کے بعد مباہلہ ہو اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہو۔ ٹھہرو 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 ٹھہرو، ابھی بالکل ٹھہر جائیں آپ اسی منزل، اور نتیجہ یہاں سے لیں دوستو۔ دامن وقت کی غربت بھی میرے پیش نگاہ ہے، لیکن یہ جملہ آپ کے ذہن میں رہے
یہ نہیں مانتے تو ان سے بحث مت کرو، ان سے کہو کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو، موبائلہ نہیں پڑھوں گا، ایک جملہ کہہ رہا ہوں صرف، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو، تم اپنی تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں، ثم نبتہلہ، اس کے بعد مباہلہ ہو، اور پھر جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہو، تو طے ہو گیا نا؟ ملت اسلامیہ متفق ہے نا آئے مباہلہ پر تو کہ اللہ کی صداقت کی اور اللہ کی توحید کی گواہی دینے کے لیے یہ پنجتن تھے، ابنانا کی منزل پر حسنین گئے تھے، نسانا کی منزل پر خاتون جنت گئی تھی، انفسنا کی منزل پر علی مرتضیٰ گئے تھے، اور ان کے چہرے دیکھ کر نصارے نجران نے مباہلہ نہیں کیا تھا، کہے تو تھے یہ سچے گئے تھے جھوٹوں پر لعنت کرنے کے لیے، وہاں مباہلہ نہیں ہوا، وہ لعنت سے بچ گئے، قیامت تک قرآنی قانون تو بن گیا نا، جو جاننے کے بعد نہ مانے اس سے علمی بحث نہ کرو، اس پر تو سیدھی سی لعنت بھیجو۔ بہت توجہ، ٹھہرو ابھی جملہ دیکھو، اب آپ ایک نتیجہ لے لیں، مولا آپ کو سلام، آئیے حضور آئیے، صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ جو جاننے کے بعد، بڑی توجہ دوستو، جو جاننے کے بعد نہ مانے، جو علم آ جانے کے بعد نہ مانے، تو ہر نماز میں کہتے ہو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ نتیجہ دے رہا ہوں دوستو، ان لوگوں کا راستہ، بھئی کن لوگوں کا؟ کون ہے انعام یافتہ؟ کن پر انعام کیا؟ نعمت کن پہ نازل کی؟ صاحبان دولت کا راستہ نہیں، صاحبان حکومت کا راستہ نہیں، صاحبان تخت و تاج کا راستہ نہیں، صاحبان اقتدار کا راستہ نہیں، صاحبان نعمت کا راستہ۔ دولت چھن جاتی ہے، حکومت چھن جاتی ہے، اقتدار چھن جاتا ہے، تخت تاراج ہو جاتا ہے، تاج الٹ جاتا ہے، دربار پلٹ جاتے ہیں، یہ نعمت نہیں ہے۔ نعمت اللہ کا وہ فضل ہے جو اللہ ایک مرتبہ اپنے مصطفیٰ بندوں کو عطا کر دے تو پھر واپس نہیں لیا کرتا۔ جس طرح سمر خنجر چلا کر بھی اگر نماز پڑھے گا تو درود آل محمدی پہ بھیجے گا، یہ نعمت، یہ نعمت۔ صلوات بھیجے نا، صلوات بھیجے، ابھی نتیجہ لے، نتیجہ۔ اس سے بڑا جملہ میں نہیں کہہ سکتا، اس سے بڑا جملہ۔ نعمت وہ جو منقطع نہ ہو، نعمت وہ جو مسلسل ہو، نعمت وہ جس میں وہ بھی شریک ہو جو لا شریک ہے۔ صلوات دے دیں۔ نعمت وہ جن میں وہ بھی شریک ہو جو لا شریک ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، وہ بھی شریک ہو جو لا شریک ہے، وہ ہے نعمت۔ اب توجہ اس جملے پر عزیزان محترم، نماز میں ان لوگوں کے راستے کی تمنا کی نا، ان لوگوں کے راستے کی تمنا جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا، جن پر نعمت نازل کی، جن پر نعمت نازل کی۔ میں تاریخ کے واقعات بتاؤں گا تو دنیا کہے گی یہ تاریخ کے واقعات میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ جب آپ پوری گفتگو قرآن سے کر رہے ہیں تو قرآن ہی سے ثابت کیجئے کہ صاحب نعمت کون ہے۔ اللہ نے حکم دیا کہ صاحبان نعمت کے راستے کی تمنا کرو، جن پر میں نے اپنا انعام کیا ہے ان کے راستے کی تمنا کرو۔ اور ادھر غدیر کے میدان میں اسی مہینے میں حج آخر سے واپسی پر نبی کے ہاتھوں پر علی بلند ہوا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کا اعلان ہوا، آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ یا علی یا علی یا علی، بہت توجہ، بہت توجہ، ابھی نہیں خواجہ صاحب، نتیجہ ایک بڑی تیزی سے میں لا رہا ہوں، اور پھر ایک تاریخی نعرہ آئے گا انشاءاللہ راولپنڈی کی سرزمین کا، اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام الدینا۔ آج راضی ہوئے ہم، الیوم this definite day, this particular day, this very day۔ سارے پڑھے لکھے نوجوان توجہ کریں گے اس کی باریکی پر۔ this very day, this definite day, this particular، الیوم الف لام تخصیص کا ہے،
تعریف کا. سبحان اللہ. اس لیے نا یہاں دیکھیں یہ علماء کا فائدہ ہوتا ہے. اب آج کے دن، آج کے مخصوص دن، آج کے دن ہم نے دین کو مکمل بھی کیا. نعمت نہیں نازل کی، نعمت تمام کی. ہائے ہائے ہائے. پھر مجھے جملہ کہنے دیں گے آپ؟ جملہ کہنے دیں گے نعمت تمام کی پر؟ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کی نبوتوں کے قافلے جس دروازے پر آ کر رک جائیں اسے نعمت نبوت مصطفیٰ کہتے ہیں. اور مصطفیٰ کی نبوت کی ساری قیمت جس دروازے پر آ کر غدیر میں رک جائے اسے نعمت ولایت مرتضی. ختم ہے یہاں. نا دونوں اندر علی علی مل کر وزیر خم سے یہ مجمع کب نہیں ہے؟ بے شک. زور سے بولو، ذرا دبک کے بولو، ذرا گونج کے بولو، ذرا جھوم کے بولو، ذرا پیار سے بولو، للکار کے بولو. جتنی طاقت علی ولی نے آپ کو دی ہے پوری طاقت سے آ رہا ہے. مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو. اب یہیں سے میں نتیجے پر آیا جہاں سے میں نے آغاز گفتگو کیا تھا. اتممت علیکم نعمتی. آج ہم نے نعمتیں تمام کی. صراط الذین انعمت. پالنے والے چلا ہمیں علی کے راستے پر، چلا ہمیں علی کی شریعت پر. یا علی یا علی. یہ ہے جبر مشیت. اے علی کے در سے بچ بچ کر چلنے والوں، اگر نماز میں علی کے راستے کا اقرار نہ لے لوں تو مجھے بھی علی کل شیء قدیر اللہ نہ کہنا. چلا ہمیں علی کے راستے پر، چلا ہمیں علی کی شریعت پر. اب جہاں میں عالم اسلام سے اور جو لوگ میری کیسٹ میں محفوظ کر رہے ہیں گفتگو، ان نوجوانوں سے میں کہوں گا کم از کم ویڈیو نہیں تو میری آڈیو کیسٹ علماء اکرام کے پاس لے کر جائیں اور جا کر انہیں بتائیں کہ یہ ایک سوال چھوڑ کر گیا ہے علی کے در کا ایک فقیر اپنی پوری ذمہ داری سے کہ عزیزان محترم قرآن نے تو یہ کہا تھا کہ انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم. کوئی وجہ فضیلت نہیں ہے اللہ کے نزدیک سوائے اس کے کہ تقوی. اور پیغمبر اسلام نے خطبہ حجۃ الوداع پر کہا کیا تھا؟ کوئی کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، عرب کو عجم پر، عجم کو عرب پر، غلام کو آزاد پر، آزاد کو غلام پر کوئی فضیلت نہیں ہے. انا اکرمکم عند اللہ. ذہن میں رکھیں یہ جملہ ذی الحج کی مناسبت سے کہہ کر جا رہا ہوں، یہ جملہ چھوڑ کر جا رہا ہوں. اور سارے میرے مسلمان بھائی اور اہل علم حضرات توجہ رکھیں، میرا خطاب سب سے ہے اور یہ میں پوری ذمہ داری سے ایک بڑا فیصلہ کن جملہ 2 اور 2 4 کی صورت میں انشاءاللہ 10 منٹ میں آپ کے حوالے کر دوں گا دامن وقت کی غربت کے پیش نگاہ. اور یہ ذہن میں رہے تو عزیزان محترم ابھی پیغمبر اسلام حج کے موقع پر آئین، چارٹر، ہیومن چارٹر ساری انسانیت کے لیے ابھی چھوڑ کے آئے ہیں نا، اور وہیں سے آ رہے ہیں غدیر میں پہنچے ہیں. اب غدیر میں اگر علی کو کاندھے پہ بلند کر کے کجاووں کا ممبر بنا، غدیر بھی نہیں پڑھ رہا ہوں، ایک جملہ کہہ رہا ہوں، کاندھے پہ بلند کر کے کجاووں کا ممبر بنا کے ہاتھوں پہ اٹھا کے اگر علی کے مولا ہونے کا اعلان کر رہے ہیں، اگر بھائی کی حیثیت سے اعلان کر رہے ہیں تو آیت کی تردید، خطبے کی تردید. کوئی وجہ فضیلت نہیں، نہ بھائی ہونا وجہ فضیلت، نہ داماد ہونا وجہ فضیلت، نہ رشتہ دار ہونا وجہ فضیلت. انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم. سب سے محترم تم میں وہ ہے جو تقوی میں بلند. تو 1,23,000 صحابہ اکرام کے مجمع سے اگر پیغمبر نے علی کو ہاتھوں پہ اٹھا کے بلند کیا تو بھائی کی حیثیت میں نہیں، تقوی کے معیار پر. دوستو سارے نوجوانوں کی توجہ. میں نے کہا شاید میں پہلی مرتبہ یہ جملہ کہہ رہا ہوں اپنی خطابت کی تاریخ میں، اس لیے پوری توجہ رکھنا اس جملے پر. اور بہت بڑا فیصلہ انشاءاللہ میرے مولا کے صدقے میں آپ کی سماعتوں کی نظر تحفے میں دے کر جاؤں گا. مولا آپ کو سلامت رکھے. اس جملے میں اب جو علی کو بلند کیا ہے بھائی کے ہونے کی حیثیت سے نہیں، آیت کی تردید، معصوم ہے نبی. داماد ہونے کی حیثیت سے نہیں، انا
اکرمکم عند اللہ اتقاکم کی ترازو پہ علی کو رکھا ہے. یار میں اس سے زیادہ تو آسان لفظ نہیں کہہ سکتا. نہیں میرے پاس اور لفظ نہیں ہے, میں بہت معذرت چاہ رہا ہوں, آپ توجہ فرمائیں. لیکن میں میری 1 گھنٹے کی محنت ایک طرف اور یہ جملہ ایک طرف, پورے کلیجے کا خون دے رہا ہوں, پوری توجہ فرمائیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, کوئی پیمانے عزت نہیں ہے. اب اگر 1,23,000 صحابہ کرام جس میں سابقون الاولون بھی موجود ہیں, عشرہ مبشرہ بھی موجود ہیں, ہجرت سے پہلے کے بھی موجود ہیں, ہجرت کے بعد کے بھی موجود ہیں, تازہ حجی بھی موجود ہیں, لیے دیے رشتہ دار بھی موجود ہیں, فتح مکہ کے مسلمان بھی موجود ہیں. سب تو سمیٹ دیا میں نے, سب موجود ہیں نا. انٹائر محمدن ورلڈ جو اس وقت تک دنیا اسلام ہے وہ ساری موجود. اب اس میں سے اگر پیغمبر علی کو اٹھائیں تو اندہ اکرمکم عند اللہ اتقاکم کی ترازو پہ تولا ہے ابو طالب کے بیٹے کو. میرے مولا میری مدد کر کے میں یہ نتیجہ تاریخی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پہنچا سکوں. یہاں رکھا ہے نا, کب طے ہو گیا نا کہ 18 ذی الحج, نوجوانوں نوٹ کر لو, 18 ذی الحج, بالکل 2 + 2 = 4, کمپیوٹرائز فیگر دے رہا ہوں, قطعاً کوئی فلسفہ منطق نہیں, 2 اور 2 4 کے اصول کے تحت تاریخی فیصلہ کہ کرنل مقبول کا یہ امام بارگاہ کے در و دیوار سال بھر انشاءاللہ گواہی دیں گے اس فیصلے کی جو دے کر جا رہا ہوں. 18 ذی الحج سن 10 ہجری پیغمبر اسلام کے ہاتھوں پہ علی 1,23,000 صحابہ کا مجمع طے ہو گیا کہ 18 ذی الحج سن 10 ہجری تک اگر تقوی میں علی سے کوئی بھی بلند ہوتا, یا جاگو سمجھو بس, اب میرے 1,23,000 صحابہ کے مجمع میں اگر 18 ذی الحج سن 10 ہجری تک علی سے کوئی بھی بلند ہوتا تو پیغمبر کبھی بھی غیر معصومانہ فعل نہ کرتے, علی کو بلند نہ کرتے. طے ہو گیا کہ 18 ذی الحج سن 10 ہجری تک تو تقوی میں علی سے کوئی بلند نہیں, اور اللہ کے نزدیک کوئی معیار نہیں ہے سوائے تقوی کے, عزت کا کوئی معیار نہیں. ایک ہی جملے کی تو بات ہے, آسمانوں پہ جا کر علی علی کہیں گے آپ, اگر جملے کو سمجھ لیا آپ نے. 18 ذی الحج سن 10 ہجری تک تو علی سے کوئی بلند نہیں نا, دس از ڈیسائیڈڈ فیکٹ, طے ہو گیا نا. اب کوئی پچھلی تاریخ کا حوالہ نہ دے, کوئی وجہ نہ بتائے, کوئی سبب نہ بتائے, کوئی راوی نہیں, کوئی روایت نہیں, آیت سامنے ہے. اس کی تشریح سلطان نظام الدین اولیاء نے بھی کی ہے. ہاں بالکل, وہ قصیدہ میں کسی وقت سناؤں گا, مثال انبیاء باشد. توجہ ہے نا, نظام الدین حیا دارت کہ گویت بندے شام ولیکن قنبر اورا کمینہ یک گدا باشد. نظام الدین کو شرم آتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ میں علی کا غلام ہوں. علی کے غلام بہت بڑے ہیں, میں تو علی کے قنبر کا ایک کمینہ فقیر ہوں. یا علی یا علی, یہ الگ موضوع ہے یار, پھر کبھی سناؤں گا. نعرہ حیدری, امام حق کتھے باشد کے چھائے ہو کیا باشد, تو پورا آپ ہی پڑھ دیں نا پورا. مثال انبیاء باشد, کون ہوگا امام باشد؟ امام وہ ہوتا ہے جس کی انگلی کے ایک اشارے پر نظام کائنات ٹھہر کر مرکز ابھر کر آئے اور نظام میں کوئی ہلچل نہ ہو. اب یہ ایک الگ موضوع ہے میرے دوستو, مولا آپ کو سلامت رکھے. لیکن یہ جملہ چونکہ بہت ہی کم وقت رہ گیا دامن وقت میں, اور مجھے نتیجہ دینا, 18 ذی الحج سن 10 ہجری, it should be noted down, 18 ذی الحج سن 10 ہجری, تقوی میں علی سے کوئی بلند نہیں. اس پر دیکھیں کوئی دو رائے نہیں ہے کسی کی. اگر کوئی بلند ہوتا تو اسے بلند کرتے نبی, میرا ایمان ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم,
جو تقوی میں بلند وہ بلند. تو اب اگر پیغمبر نے علی کو بلند کیا تو تسلیم کرو کہ 18 ذیل سن 10 ہجری تک تو تقوی میں علی سے کوئی بلند نہیں تھا نا. اب پیغمبر اسلام غدیر کے بعد کتنے دن اس دنیا میں رہے؟ 18 ذیل سن 10 ہجری، 18 محرم سن 11 ہجری، 30 دن 30 دن 30 دن. 18 ذیلحج ہے نا بیٹا، 18 ذیلحج 18 محرم 30 دن، 18 سفر 60 دن، 28 سفر 70 دن. یار میں کہہ تو گیا سب کچھ. 18 ذیلحج سن 10 ہجری تک تو تقوی میں علی سے کوئی بلند نہیں تھا، اور اس کے بعد پیغمبر صرف 70 دن اس دنیا میں باقی رہے. اس کے بعد پیغمبر کا وصال ہو گیا، آپ نے پردہ فرما دیا. میں تاریخ اسلام کے مورخوں پہ سوال چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ ان 70 دن کی قلیل مدت میں کس صحابی سے کون سا تقوی اور تقوی کا حادثہ سرزد ہو گیا جو علی سے بلند ہو گئے؟ 70 دن کیا بات ہے؟ فیصلہ 70 دن مل کر دور سے بولو یار، یہ ہے وہ جملہ کے بولو، دمک کے بولو، دودھ کے بولو. تورات پکارے، انجیل پکارے، زبور پکارے، قرآن پکارے، نبیوں کا مولا، ولیوں کا مولا، حمزوں کا مولا، وہ بدر والا، وہ عرفہ والا. ذرا دور سے بولو، ذرا پیار سے بولو، سرکار کے بولو. جناب علامہ کی افرادائی کے لیے اور سرکار کی خجلودی کے لیے دونوں ہاتھ آ رہا ہے. علیم مولا، علیم مولا، علیم مولا، علیم مولا. سارا مجمع مل کے کہا کرے. جب میں پنجاب میں کہیں بھی مجلس پڑھتا ہوں نا اور میں کہتا ہوں علی مولا تو سارا مجمع مل کے کہتا ہے علیم مولا، 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 علیم مولا. زباں کے ساتھ دل بولا علیم مولا، علیم مولا، علیم مولا. یہ بات سنو، یہ ہمارا نعرہ نہیں ہے، یہ اہل سنت کے ہاں جی جی جی. سلامت رہیں، سلامت رہیں. بے شک جیو جیو جیو. سلامت رہو پوری طاقت سے بھائی، پورے ایمانی جذبے میں ہے اس وقت. سلطان بابا بیٹھو ہے نا؟ ہاں بیٹھو، ٹھیک ہے نا؟ مولانا کے سلامت رہے. علیم، علیم مولا، علیم مولا. نعرہ حیدری، علی علی علی. اور دوستو یہ میرا شعر نہیں ہے، یہ علی مولا میرا شعر نہیں، خدا کی قسم. ہمارے کراچی کے صوفی بزرگ ہیں اہل سنت کے، بابا ذہین شاہ تاجی. بابا ذہین شاہ تاجی، ہاں عبدالحکیم سمجھ لیں سلطان کے روپ میں، پروفیسر میرا بھائی. جی جی جیو بیٹا جیو. ہاں یہ وہ ہے جیو. جیو جیو. حیدری بابا ذہین شاہ تاجی ہیں ہمارے کراچی کے اہل سنت کے اولیاء اللہ میں ان کا شمار ہوتا ہے. دیکھیں یہ ہیں خوش عقیدہ اہل سنت. ہمارے ایک ایک قدم پر ہمارے اہل سنت بھائی ہمارے بھائی ہیں. ہمارا ان سے کوئی جھگڑا نہیں، کوئی تصادم نہیں. نظر میں ہمارے شریک، نیاز میں ہمارے شریک، تعزیوں میں ہمارے شریک، سبیل میں ہمارے شریک، درود میں ہمارے شریک، سلام میں ہمارے شریک. ہمارا ان سے کوئی، ہم 1400 برس سے شیعہ سنی ساتھ چلے آ رہے ہیں، ان سے جھگڑا نہیں ہے. ہمارا جھگڑا تو اب سے 150 برس پہلے انگریز کی سازش کے نتیجے میں پیدا ہونے والے ان نجدی تیلیوں سے ہے جو سارے تیل
کے کنویں فروخت کر کے بھی کعبے کی دیوار سے علی کے آنے کا نشان نہیں مٹا سکتے. ہاں بالکل میں ہو کے آیا ہوں الحمدللہ اندر خانے کعبہ. مولا سلامت ہے کہ نہیں یہ دعونے وقت گنجائش، مگر میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کر دی ہے ایک اشارہ کر کے. لیکن یہ بابا ظہین شاہ تاجی کہتے ہیں علیم مولا علیم مولا علیم مولا علیم مولا، زبان کے ساتھ دل بولا. اب شعر سنیں بھائی، عجیب و غریب شعر کا. علی کی پہلی دفعہ پڑھا ہوں یہ علی، بابا ظہین شاہ تاجی کہتے ہیں علی کی بادشاہی ہے. مصرع کا ہے، قیامت کہہ دیا ہے. علی کی، بابا ظہین شاہ تاجی کہتے ہیں علی کی بادشاہی ہے، علی اسم الہی ہے. کائنات میں کسی بندے کا نام علی ہے ہی نہیں. یا اللہ علی ہے یا علی علی ہے بس. توجہ ہے نا. علی کی بادشاہی ہے، علی اسم الہی ہے، ہر ایک میزان میں تولا. علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علیم نعرہ حیدری. یہ 18 ذی الحج سن 10 ہجری علی تقوی میں سب سے بلند. یہ 28 صفر سن 11 ہجری 70 دن رسول کو اور گزرے ہیں. اس کے بعد رسول کا وصال ہو گیا ہے. یہ 70 دن میں کس مسلمان سے تقوی کا کوئی حادثہ سرزد ہو گیا؟ بس 70 دن میں تو حادثہ ہی ہو سکتا ہے. اور اتنا بڑا حادثہ سرزد ہو گیا کہ وہ سپر سیڈ کر گیا علی پر. نہیں ہے میرے پاس لفظ نہیں ہے، میں معذرت چاہتا ہوں. On what grounds؟ میں تاریخ کا طالب علم ہونے کے حصے سے پوچھ رہا ہوں بھائی. یہ 70 دن میں کس سے کون سا حادثہ سرزد ہوا تقوی کا کہ وہ علی پہ سپر سیڈ کر گیا؟ 18 ذی الحج سن 10 ہجری تک تو علی سے کوئی بلند نہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کی ترازو پر تلا ہوا ابو طالب کا شریف خون. نہیں سمجھا جملہ آپ نے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کی ترازو میزان پر تلا ہوا ابو طالب کا شریف خون سب سے بلند. یہ 70 دنوں میں کس بورچے خانے میں تقوی کا کون سا حادثہ سرزد ہوا؟ یہ کہا تھا دیوی روپ کمار نے بھی کہا ہے. کون سا حادثہ سرزد ہوا کہ 70 دن کے اندر سب سپر سیٹ کر گئے علی پر؟ تشریح سوچو غور کرو. افلا یتفکرون، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم تدبر کیوں نہیں کرتے؟ تعقل کیوں نہیں کرتے؟ غور کیوں نہیں کرتے؟ 70 دن پہلے علی اتنا بلند کہ نعمتیں تمام ہو رہی ہیں، اللہ راضی ہو رہا ہے. اور 70ویں دن گزر کر جب 71واں دن آتا ہے تو تاریخ میں علی کے دروازے پر لکڑیاں ہیں، علی کے دروازے پر دھمکیاں ہیں. اور میں خلافت کی بات نہیں کرتا، بہت چھوٹی بات ہے علی کی شان میں، روتا اس بات کو. علی کے دروازے پر لکڑیاں ہیں، بہت چھوٹی بات ہے علی. پھر کبھی عرض کروں گا. علی کے دروازے پر دھمکیاں ہیں، کلمہ پڑھنے والے دروازے پر آگ لگا رہے ہیں، اور رسول کی اکلوتی بطول بیٹی آہا رسول کی اکلوتی بطول بیٹی دروازے کے پیچھے کھڑی ہو کر کہہ رہی ہے ارے تم اس گھر کو جلا دو گے؟ اس گھر میں نبی کے نواسے رہتے ہیں، نبی کی بیٹی رہتی ہے، نبی کا داماد رہتا ہے. شبلی نعمانی کے لفظ ہیں، جلانے والے کہتے ہیں مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، اور عزاداروں سید ہوں اس لیے یہ جملہ کہہ رہا ہوں، ہمارا گھر لٹا ہے اس لیے یہ جملہ کہہ رہا ہوں. عزاداروں جلانے کی دھمکی نہیں دی گئی، بطول کی عزت کی قسم دروازہ جلایا گیا.
اور جلے ہوئے دروازے کو ٹھوکر اس طرح ماری گئی. میری ماں بہنوں، میری ماں بہنوں، اللہ تمہیں سلامت رکھے، اللہ تمہارے پردے سلامت رکھے، اللہ تمہارے سہاگ سلامت رکھے. پردہ دار خواتین جب دروازے پہ کوئی آتا ہے تو دروازے کے پیچھے سے بات کرتی ہے نا، اور دروازے کے پیچھے خاتون ہے تو اس خاتون کی پشت پر پھر دیوار ہوتی ہے نا. بطول اسی طرح دروازے کے پیچھے کھڑی تھی. جلتا ہوا دروازہ جو بطول پہ گرا، دیوار اور دروازے کے درمیان. مولا تمہیں سلامت رکھے، اور مولا تمہیں کوئی غم نہ دے. سنو، میرا شہید بھائی جو قدم قدم پہ ہمیں یاد آتا ہے، محسن نقوی شہید کہتا تھا اکثر وہ یہ جملہ، بڑی کمر ٹوٹ گئی ہے ہماری محسن شہید کی وجہ سے. وہ کہتا جلتا ہوا دروازہ میری بیوی کے جسم پہ ایسا گرا کہ بطول نے گرے ہوئے دروازے کے نیچے دب کر آواز دی، فضا جلدی آ میرا محسن شہید. بس اس سے بڑی ماتم. اور میں مصائب پڑھوں تم کہتے تھے. جزاک اللہ، مولا تمہیں کوئی غم نہ دے. اجرک من اللہ. جلتے ہوئے دروازہ جس میں بطول پہ گرا، آواز دی گرے گرے فضا جلدی آ میرا محسن شہید ہو گیا. فضا دوڑی ہوئی آئی، جلتے ہوئے دروازے کو بطول پہ سے اٹھایا. شہزادی کو کنیز نے اٹھایا. فضا کہتی ہے بطول بی بی اٹھو. جناب فاطمہ کہتی ہیں فضا مجھے آہستہ اٹھا، میرا پہلو زخمی ہے. عزادارو اس طرح سہارا دیا، اس طرح سے. اب جملہ اگر سن سکو تو سن لینا، برداشت کر سکو تو برداشت کر لینا. عزادارو میں کبھی یہ نہیں کہتا کہ حق تھا یا نہیں تھا، فاطمہ کو فدق کوئی دیتا نہ دیتا، ارے کوئی حق دیتا نہ دیتا. میں تو اس لیے روتا ہوں کہ 4 گھنٹے رسول کی بطول بیٹی مسلمانوں کے دربار میں کھڑی رہی، کسی مسلمان نے یہ نہ کہا بیٹھ جا. حوصلہ، آپ بڑے رقیق القلب مومن ہیں، اللہ جانے کیسے برداشت کریں گے جملہ. 4 گھنٹے کھڑے رہنے کے بعد بطول محروم واپس آ گئی. عزادارو یہ سوچ کر رویا کرو شہزادی فاطمہ کے مصائب پر کہ بطول کسی ضعیفہ کا نام نہیں ہے. بطول رسول کی 18 برس کی ضعیف بیٹی کا نام ہے، جس کے لیے بی بی زینب کہتی ہے میری ماں کو ضعیف ہونے میں سال نہیں لگے. دربار میں گئی تھی تو سر کے بال سیاہ تھے، واپس آئی تو بال سفید. اور جزاک اللہ جزاک. مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. عزادارو چند جملے ہیں، اگر میں پڑھ سکا تو شاید در و دیوار بھی یہاں کے پرسہ دیں گے. سید ابو محمد رضوی اور ان کی اہلیہ کا یہ حق ہے، اللہ ان کے بچوں کو اور محمد کو ان کے بھائیوں کو سلامت رکھے. لو میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں عزادارو، شاید یہ جملہ پہاڑ جتنا جملہ ہو. عزادارو بطول جب واپس پلٹی ہے نا محروم دربار سے، سب سے پہلے بڑے بیٹے حسن نے دامن پکڑ کے پوچھا اماں حق لے آئی؟ حوصلہ بھائی، اب ماتم دیکھنا، اماں حق لے آئی نانا کی امت سے. بطول آج اتنے جلال میں ہے، حسن کو کوئی جواب نہیں دیا، دامن چھڑایا آگے بڑھی. لاڈلے بیٹے حسین نے پوچھا اماں جب سوال کرنا نہیں آتا تھا. سمجھو خدا کے لیے. جزاک اللہ. یہ حق ہے رونے کا. اور میرا نوجوان مولا تجھے سلامت رکھے، یہی حق ہے رونے کا. مولا تمہیں دشمنوں کی نظر بد سے بچائے. میرے بھائی تو برداشت نہیں کر رہا، سن کر. اماں جب سوال کرنا نہیں آتا تھا تو دربار میں گئی تھی، کیوں؟ حوصلہ بھائی،
آپ چپ ہو جائیں اور معجزہ دیکھیں بطول کا. عزادارو میرا بھائی پوچھ رہا ہے, میرا آقا حسین نے پوچھا اماں جب سوال کرنا نہیں آتا تھا اماں تیرے دروازے پر تو فرشتے سوالی بن کر آتے تھے. مولا تمہیں سلامت رکھے. آج حسین کو بھی کوئی جواب نہیں دیا, دامن چھڑایا, آگے بڑھ گئی. اب میری ماں بہنیں جملہ سنیں اور ماتم کریں. اب جو بیت الشرف میں گھر میں داخل ہوئی, ایک چھوٹی سی بچی نے ماں کے قریب جا کر فاطمہ کی گلے میں باہیں ڈال کر ایک جملہ کہا, اماں آپ دربار اور اتنی دیر. اب ماتم کر لو جو سمجھ گیا. اماں آپ حوصلہ, اماں آپ دربار اور اتنی دیر. وہ بطول جس نے حسن کو جواب نہیں دیا تھا, حسین کو جواب نہیں دیا تھا, جب بطول کی بچی نے یہ جملہ پوچھا اماں تو دربار اور اتنا دیر, ایک مرتبہ زینب کی پیشانی چوم کے کہتے ہیں زینب سب مجھ سے دربار کا پوچھے تو نہ پوچھ. اماں تم کرو دادارو, بس ہو گئی مجلس, اب مجھے اور کچھ نہیں کہنا. زینب سب مجھ سے دربار کا سوال کرے, بس تو سوال نہ کر. زینب کہتی ہے اماں میں کیوں دربار کا سوال نہ کروں, سنو گے؟ فاطمہ کہتی ہے زینب اتنا سمجھ لے دربار کی ابتدا میں کرائی. روتے رہو, اب کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. زینب دربار کی ابتدا میں کرائی, دربار کی انتہا تجھے کرنا ہے. میرے تیرے دربار میں فرق یہ ہے زینب, میں مدینے کے دربار میں گئی. کیا سن رہا ہے تو شام کے دربار میں جائے گی. سنو گے جملہ میری ماں بہنوں, زینب جب میں دربار میں گئی میرے سر پہ چادر تھی, میرے ہاتھ کھلے ہوئے تھے. زینب جب تو دربار میں جائے گی تیرا سر کھلا ہوگا, تیرے آخری جملے, تیرے ہاتھ پسے گردن سے بندھے ہوئے ہوں گے, 900 کرسی نشین ہوں گے, تخت پہ یزید ہوگا, تشت میں حسین کا سر ہوگا, ایک رسن ہوگی, 12 گلے ہوں گے, سب سے آگے تیری 4 برس کی سکینہ. عزادارو سب سے آگے, بس 2 جملے, بہت مجلس ہو گئی, 2 جملے سن لیں اگر برداشت کر سکیں تو. علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے یہ جملہ لکھا ہے, سب سے آگے سکینہ, 4 برس کی سکینہ. کبھی اپنا ایک پاؤں اٹھاتی ہے, کبھی دوسرا پاؤں اٹھاتی ہے. بہت بڑا دل والا سمجھوں گا اس مجلس میں جو یہ جملہ برداشت کر کے یہاں سے چلا گیا, ورنہ بستر پہ بھی یاد آئے گا تو روئے گا مومن یہ جملہ سن کر. ارے سجاد نے سے جب بھی کسی نے سوال کیا مولا مصائب زیادہ کہا, کیا کہا؟ الشام الشام الشام. میرے مولا سجاد نے یہی کہا نا. آؤ میں سارے مجمع کی جانب سے اپنے بیمار مولا سے پوچھتا ہوں, مولا چادر تو کربلا میں بھی نہیں تھی, بازار تو کوفے میں بھی تھا, آپ نے کربلا کو یاد نہیں کیا, آپ نے کوفے کو یاد نہیں کیا, مولا آپ نے شام کو یاد کیوں کیا؟ کہا میں کبھی شام کو نہیں بھولوں گا, اس لیے کہ شام کے بھرے دربار میں یزید کے تخت کے قریب بیٹھے ہوئے ایک شامی نے میری 4 برس کی معصومہ سکینہ کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا یزید میرے گھر میں کوئی نوکرانی نہیں. اور سن لیا, اور کیا سنا؟ ماتم کر, ماتم. او اللہ تیری بہنوں کو سلامت رکھا. بابا سنو گے مصائب, 4 برس کی بہن جزاک اللہ سکینہ کی طرف اشارہ کر کے کہا یزید میرے گھر میں کوئی نوکرانی نہیں ہے, یہ بچی مجھے کنیزی میں دے دے. اور سن لیا عزادار, وہ بھائی ماتم کریں جن کی بہنیں ہیں, وہ بھائی اللہ تمہاری بہنوں کو سلامت رکھے. یہ سجاد کا امتحان. حوصلہ خدا کے لیے ایک جملہ سن لو. سکینہ نے جیسے ہی یہ کنیزی کا نام سنا نا, ایک مرتبہ لرز کے بھائی کی طرف دیکھا, سجاد کی طرف دیکھ کر
گلے بندھے ہوئے گلے سے جملہ کا بھائی سجاد کیا محضر نامے میں یہ بھی لکھا تھا؟ سن لیا جملہ تم نے؟ میں نے ختم کر دی. بھائی سجاد کیا محضر نامے میں یہ بھی لکھا تھا کہ ہم کنیز بنائے جائیں؟ سید سجاد دوڑ کر قریب آئے, سکینہ کے سر پہ ہاتھ رکھا. نہیں نہیں سکینہ نہیں, سکینہ نہیں. کس کی مجال ہے, کس کی مجال ہے جو میری بہن کو کنیز بنائے؟ دیکھ سکینہ. سکینہ نے اوپر دیکھا, سجاد نے ہتھکڑیوں کو اشارہ کیا, ہتھکڑیاں ٹوٹ گئیں, بیڑیاں کٹ گئیں, لنگر گر گیا, توق گر گیا. علی کا پوتا ابو سفیان کے پوتے کے دربار میں پہلی مرتبہ علی بن کے کھڑا ہوا. اور جملہ سن سکو تو سن لینا. سید سجاد یزید کو خطاب کر کے کہتے ہیں, یزید یبن الطلقاء, اے ہمارے آزاد کردہ غلاموں کے بیٹے, تیری یہ مجال کہ تو آل رسول کو کنیز بنائے. جملہ سن لینا سجاد کا, مجلس ختم کر دوں گا. عزادارو عزادارو, یزید کہتا ہے میری مرضی, تم میرے قیدی. ہاں علی کا پوتا ابو سفیان کے پوتے کے دربار میں علی بن کے کھڑا ہوا, آواز دی یبن الطلقاء, اے ہمارے آزاد کردہ غلاموں کی اولاد, تیری یہ مجال کہ تو آل رسول کو کنیز و غلام بنائے. یزید کہتا ہے میری مرضی, میرے قیدی ہیں, میں جو چاہے انہیں بناؤں. جملہ سنو گے, برداشت کر لو گے. سید سجاد کہتے ہیں یزید کے تخت کے قریب پہنچے, تخت کا پایا پکڑ کے ہلایا, سارا دربار لرزنے لگا. سید سجاد کہتے ہیں یزید مجھے حسین ہی رہنے دے, عباس بننے پہ مجبور نہ کر. اور جزاک اللہ ہمارا تجھے سلامت. عباس بننے پہ مجبور نہ کر. دربار لرزنے لگا. حسین کے سر نے تش سے آواز دی, بیٹا سید سجاد جلال نہ دکھانا, ارے میری امت ہے, میرے نانا کی امت ہے. اب جملہ سنو, آخری جملہ. سید سجاد گئے, سکینہ کو, آخری جملہ, سکینہ کو قریب بلایا, قریب بلا کے سینے سے لگایا کہ وہ شامی جس نے کنیزی میں مانگا تھا, اسے جب پتا ہوا نا کہ یہ قیدی نہیں ہے, یہ رسول کی بیٹی ہے, یہ حسین کی بیٹی ہے, دوڑا دوڑا دربار سے باہر گیا, ایک جنگل میں پہنچا, ایک پتھر پہ اپنا وہ ہاتھ رکھا جس ہاتھ سے سکینہ کو اشارہ کیا تھا, بائیں ہاتھ سے خنجر نکالا, اپنا وہ ہاتھ کاٹا, کاٹ کے اپنے بائیں ہاتھ پہ رکھ کے دربار میں سجاد کے پاس آ کر کہتا ہے مولا مجھے معاف کر دینا, مولا میں نے وہ ہاتھ کاٹ دیا جس سے معصومہ کی طرف اشارہ کیا تھا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين. رب العزت بحق محمد وعلى محمد ہماری اس عبادت کو قبول فرما. حاضرین مجلس, جملہ مومنین و مومنات, یہ بہتے ہوئے آنسو میرے مولا سکینہ کی بے وارثی کا صدقہ, ان کے آنسوؤں کو پورا مکمل قبول فرما. پالنے والے جو مومنین و مومنات بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عطا فرما, جو مقروض ہوں ان کے قرضوں کو ادا فرما, جو حاجت مند آئے ہیں میرے نوجوان بزرگ بھائی بہنیں ان سب کی حاجتوں کو پورا فرما, جو مائیں بہنیں بے اولاد ہیں انہیں سکینہ کے صدقے میں اولاد عطا فرما. ہمارے علماء حق کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھ, ہمارے عزاداروں کو, ماتمداروں کو, عزا خانوں کو شاد و آباد رکھ, پالنے والے دشمنوں کی نظر بد سے محفوظ فرما. ہمارے قاضی مدد صاحب کی والدہ بہت بیمار ہیں میرے مولا, انہیں صحت کامل عطا فرما. ہمارے بزرگ محترم اور ہمارے جتنے احباب یہاں دعائیں لے کر آئے میرے مولا ان کی دعاؤں کو پورا فرما. جناب علو محمد رضوی صاحب اور ان کے بھائیوں کو بحق محمد و آل محمد ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. اور پالنے والے بحق محمد و آل محمد سید ابو محمد رضوی اور ان کی اہلیہ جن کے اشارے ثواب کے لیے ان کے بچوں نے یہ مجلس برپا کرائی ہے میرے مولا, عابد بیمار کے صدقے میں اور جناب ابو محمد رضوی صاحب اور ان کی اہلیہ کو جوار معصومین میں جگہ مرحمت فرما. ان کے بچوں کو شاد و آباد فرما. ایک بچہ یتیم ہے سید عابد رضا سینٹرل اسپتال میں بیمار ہے, پالنے والے بحق محمد و آل محمد اسے جناب عابد بیمار کے صدقے میں صحت کامل عطا فرما. پالنے والے جو حج و زیارات کے متمنی ہیں اور میرے بھائی نے جو دعا کی ہے میرے مولا ان کی حاجتوں اور دعاؤں کو آل محمد کے صدقے میں پورا فرما. ہمارے جہاں جہاں بھی علی ولی اللہ کے عقیدے پر قائم رہنے والے اور جی
اور عزاداران حسین جہاں جہاں علی ولی اللہ کے عقیدے پر قائم رہنے والے اور عزاداران حسین موجود ہیں، میرے مولا ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ ہمارے قائد ملت جعفری آغا موسوی صاحب قبلہ کو پروردگار اپنے حفظ و امان میں رکھ، اور ان کو صحت و تندرستی، ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھ۔ ملت کو ان کے قیادت میں متفق اور متحد ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے حقیقی وارث، حقیقی مولا، سرکار زمانہ، حقیقی امام کو اجازت ظہور اور ہمیں توفیق زیارت و نصرت امام زمانہ عطا فرما۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص سید ابو محمد رضوی اور ان کی اہلیہ کے سارے ثواب کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔